بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پیراگراف نمبر 7 چل رہا ہے اور اس کی فہرست انڈیکس جو ہے وہ اس طریقے پر ہے کہ آیت نمبر 190 سے 194 تک بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ میری دعوت ہے کہ سب لوگ اس کو ضرور اسٹڈی کریں۔ اس موضوع کا نام قتال اور جہاد دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ آج کل عقلمند دشمن اور بیوقوف دوستوں کی وجہ سے بہت ہی بدنام ہو گیا ہے۔ میں جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عقلمند دشمن اور بیوقوف دوست، ان کی وجہ سے یہ لفظ جہاد بدنام ہو گیا اور اس جہاد کے بے شمار نام رکھ لیے گئے، ٹیررسٹ، آتنکواد، دہشت گرد وغیرہ وغیرہ، اور عمل بھی اسی انداز کا کیا جا رہا ہے کہ واقعی ان کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی یا یہ کہہ لیجئے کہ دہشت گردی کہا جائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے یا جو انسٹرکشن دیا ہے وہ جہاد اور یہ جہاد جو آج کل کی قومیں یا خاص طور سے مسلم قوم وغیرہ کر رہی ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ حضرات کو اپنے زبان میں صرف اور صرف ایک لفظ میں اس جہاد کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہاد نام ہے ایسے آپریشن کا کہ جس کی وجہ سے، جس ناسور کی وجہ سے پوری انسانیت جو ہے وہ بیمار ہو رہی ہو، یہ نام ہے جہاد۔ مثال، اگر کسی کی ٹانگ میں زہر پھیل گیا اور کوئی علاج نہیں رہا، پہلے پوری کوشش کی جائے گی علاج کے، لیکن اگر کوئی علاج نہیں رہا تو انسان کو بچانے کے لیے ڈاکٹر اس ٹانگ کو کاٹتا ہے۔ یہ ہے اسلامی جہاد کا مفہوم۔ اس کے لوگوں نے یہ بھی تقسیم کی ہے بچنے کے لیے کہ جہاد آفینسو بھی ہوتا ہے، ڈیفینسو بھی ہوتا ہے، اور بعض علماء نے یا مفکرین نے یہاں تک کہہ دیا، مفکر اسلام حضرات نے یا جو مذہبی اسکالر ہیں، کہ جہاد صرف اور صرف ڈیفینسو رہ گیا ہے۔ نہیں، جہاد ڈیفینسو بھی ہے، آفینسو بھی ہے۔ ڈیفینسو جہاد یعنی قتال کرنا، یہ تو ہر بچہ جانتا ہے۔ اگر آپ کے گھر پر کوئی ڈاکو حملہ کریں گے تو آپ آرام سے یہ نہیں کہیں گے ہاں بھائی لوٹ کے لے جاؤ، آپ یقیناً اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تو ڈیفینسو ہے ہی ہے جہاد، اور اس کی تاریخ بھی ملتی ہے۔ لیکن آفینسو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک دوسری ذمہ داری ہے، بالکل اس طریقے پر جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ باغبان ہیں مالی کے، اور بہت سے پھول یا بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں اس گلستہ میں، اس چمن میں، کہ پھول پتیاں، کہ اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے دوسرے پھول جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، اس میں کیڑا لگ گیا ہے، تو یقیناً ان کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی دواؤں کے ذریعے سے صحیح ہو جائے، اگر نہیں ہوتا ہے تو ان کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ جہاد۔ اس کو اس حد تک بدنام کیا گیا کہ آج جن کا یہ تقریباً اہم ترین فریضہ تھا وہ بھی شرماتے ہیں لفظ جہاد کہتے ہوئے۔ بعض مفکرین نے تو جہاد کو 5واں 6واں رکن تک قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں یہ رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ ناسور، وہ بیماریاں، وہ کیڑے لگ جانا انسانیت میں، معاشرت میں، اس کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا۔ ایسے اس کے لیے تو پورے سماج کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم خود بھی جہاد کا مفہوم نہیں جانتے ہیں تو لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے شکر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ پرانے زمانے کے بادشاہ حضرات تھے اور وہ تلوار کی زور پر زمینیں لیتے تھے اور تلوار کی زور پر حکومت کرتے تھے، ایسے ہی شاید معاذ اللہ اسلام نے بتایا ہے، ہرگز نہیں۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے اس قتال اور اس جہاد میں۔ اس میں یہاں بہرحال یہ 4 آیتیں بتائی گئی ہیں، اور اس کا مختصر میں نے یہ بتا بھی دیا ہے، پڑھ بھی لیجیے گا، میں نے مختصر سا اس میں تفصیل وہ بھی لکھ دی ہے۔ آیت نمبر 215 سے 274 تک اسی کے متعلق بتایا گیا ہے، دفاعی جہاد ہے یا اقدامی جہاد ہو، یہ تھا پورے جہاد کا مفہوم اس انداز کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 195 میں مال خرچ کر کے تیاری کرو ورنہ ہلاکت ہو جائے گی۔ جی یہ بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سنیے، سمجھیے۔ اپنا مال
اپنے مال سے جہاد کی تیاری نہ کرو، یہ نہ ہو کہ آپ ملکوں سے اسلحہ قرضے پڑ لیں اور پورا کا پورا ملک مغلوب ہو کر غلام بن جائے۔ میری بات آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے پاؤں پر خود نہیں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس انداز کی بھیک مانگتے ہیں، اس انداز کے بھکاری ہو گئے ہیں، اس انداز کے قرض دار ہو گئے ہیں کہ پھر وہ ہماری پوری قوم کے اوپر غالب ہی نہیں ہوتی ہے دوسری وہ شخصیات جنہوں نے ہمیں بھیک دی ہے، بلکہ ہمارے آئیڈیاز پر بھی غالب ہوتی ہے، ہماری پوری ملت پر غالب ہوتی ہے، ہمارے پورے زمانے اور موسم پر، ہماری پیڑھیوں پر وہ غالب ہو جاتی ہے، اور وہ جیسا چاہتی ہے اس پوری ملت کو چلاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جتنی آپ میں سکت ہے اتنی اس انداز کی آپ تیاری کریں۔ اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جنگ بدر میں اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا اسلحہ ان لوگوں کے پاس تھا، اتنے افراد نہیں تھے جتنا افراد دشمن اسلام کے پاس تھے، وہ تو ہزار تھے، ان کے پاس ہزاروں گھوڑے بھی تھے۔ آپ کے لوگوں کے پاس تو صرف 2-4 گھوڑے اور 2-4 چیزیں تھیں، لیکن کسی قوم سے بھیک نہیں مانگی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ہم چلیے کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ ہمیں یہ اسلحہ دے دیں، یہ کر دیں۔ اللہ پر توکل کر کے پوری شجاعت کے ساتھ لڑے، اور ظاہر سی بات ہے پھر جیت بھی ہوئی، آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 95، کہ مال خرچ کر کے خود جو ہے اس کی تیاری کی جائے، نہ کہ بھیک منگے بن جائیں ہم۔ اب پیراگراف 8 دیکھ لیجئے، وہ ہے 196 سے لے کر 233 تک۔ مارچ خرچ کرنے اور جسمانی مشقت کی ایک اور عبادت بتائی گئی ہے، یہ کہ وہ کیا ہے، یہ اسلام کا 5واں رکن بھی ہے، کہ ایک طریقے کی ٹریننگ بھی ہے، جہاد کی بھی ٹریننگ اسی میں آ جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کو آیت نمبر 196 میں اس کو مکمل طور پر بتایا گیا کہ حج اور عمرہ کہا جاتا ہے۔ ٹیکنیکل ورڈس یہ ہیں کہ حج اور عمرہ، جس کو ہم سالانہ میٹنگ، سالانہ کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اور وہ مشقتیں بھی ہیں کہ جو اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہے اور تیز ہو جائے۔ اس کی تفصیل میری ایک کتاب ہے ذی الحج کی سرگرمیاں، اس میں آپ تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں۔